احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں ہمیں یہ حکم دیا کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، یہ آپ کے کہنے اور لکھ دینے سے یہ آپ کے حقیقی بیٹے بن نہیں جائیں گے۔ آپ ان کی ولدیت میں ان کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ گنہگار ہیں۔ اس لحاظ سے ضرورت یہ پیدا ہو گئی کہ اگر زید بن حارثہ کی ولدیت جو پہلے زید بن محمد تھی، اب اس کے حقیقی باپ کی طرف لوٹائی جا رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنوں کا تعلق اور رشتہ کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہمارے ایمان کے حصے کیا ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی جو بات اب کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ میرا بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ناطے بنائے ہیں، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی گرہ ضرور ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ اس وجہ سے بنا ہے۔ جیسے کہ ایک عورت کا رشتہ ایک مرد کے ساتھ نکاح کی وجہ سے بنتا ہے، پھر اللہ ان کو اولاد عطا کرتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باپ، اس کی پشت سے اللہ رب العالمین نے جو بھی نکالنا چاہا وہ اللہ نے بیٹے اور بیٹی کی صورت میں نکالا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہمارے ساتھ ہے اور جو ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے، دنیا کی ساری نسبتیں، ساری قربتیں، سارے رشتے وہ ایک طرف ہوں، اور ایک طرف یہ رشتہ ہو کہ ایک مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ رنگ کا کالا ترین کیوں نہ ہو، وہ اپنے رنگ میں خوبصورتی کی حدوں کو چھو رہا ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سٹیٹمنٹ اپنی زبان سے دیتا ہے، اس کا رشتہ وہاں پر جا کے جڑتا ہے کہ سارے رشتے اس رشتے پر قربان کیے جا سکتے ہیں، ساری نسبتیں، ساری قربتیں یہاں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اگر نہیں چھوڑا جائے گا تو ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اس ایک رشتے نے ہمیں دیگر تمام رشتوں کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ یہ رشتہ تمام رشتوں پر اپنا ایک مقام رکھتا ہے، یہ تمام رشتوں پر حاوی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات یہاں واضح فرما دی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، دور نہیں جاتے، تمہارے ماں باپ بھی اس رشتے پر نہیں۔ انسان اپنے ساتھ سب سے پہلے مخلص ہوتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے، اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بعد کی بات آتی ہے کہ اس کی ماں اسے روکتی ہے، اس کا باپ اسے کوئی حکم دیتا ہے، اس کا ماما، اس کا چچا، اس کا تایا اسے کوئی حکم دیتا ہے، یہ بندہ اس بندے کی، اپنے اس رشتے کی بات مانے یا نہ مانے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو رشتہ ہے، اس میں تم ہو ہی نہیں، اس میں تمہاری بات ہے ہی نہیں۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے سامنے آ جائے اور پھر وہ یہ بات کہے کہ نہیں، میرا دل ایسا کرتا ہے، میری رسم ایسے کہتی ہے، میرے معاشرے کا رواج اور وتیرہ یہ ہے، میرے گھر کا ماحول یہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ پر اپنی ترجیحات میں حکم سب سے پہلے نبی کا سامنے رکھے۔ اور ایک مومن کی زندگی میں یہی حسن ہوتا ہے۔ مومن کسی بھی بات پر ہو، کسی بھی مقام پر ہو، مومن کے دل میں صرف ایک یہی بات ہوتی ہے کہ میں کوئی سٹیپ لینے جا رہا ہوں، اس سٹیپ میں اللہ کے رسول نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ وہ اس حکم کو دیکھتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یہ تو ہے حقیقی مومن۔ اور ایک وہ ہے جسے پتہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ، آپ کا حکم یہ، آپ نے یہ کہا ہے،
اس کے بعد بھی وہ نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں جی ہمارا جو ہے وہ چلتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے ساتھ وہ مسئلہ ہے، تعویلات کرے، چور رستے تلاش کرنے کی کوشش کرے، بھاگے، یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہر معاملے میں چاہے یہ لوگ اپنے دل میں اس کو جتنا مرضی برا سمجھتے ہوں، جتنا مرضی اسے مشکل سمجھتے ہوں، جب تک یہ آپ نے اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا دل کے ساتھ نہیں مان لیتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ان يكون الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کے کانوں میں آواز پڑ جائے، قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بھی وہ باز نہ آئے، اللہ کی قسم اس کے ایمان کے اندر بہت بڑی کمی ہے، اس کے ایمان کے اندر بہت بڑی خرابی ہے۔ جس بندے کو علم بھی ہو چکا ہو کہ میرے نبی کا حکم یہ ہے اور پھر وہ اپنے چسکے کے لیے وہی کام کر گزرے، اللہ کی قسم اس نے نبی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ گویا نبی کی بات نعوذ باللہ حقیر ہے، وہ کم درجے پہ ہے، میں زیادہ بڑا ہوں، میرا اپنا کام زیادہ بڑا ہے، میری بات زیادہ بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم نے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اللہ رب العالمین کے حق میں انصاف کے علم بردار بن جاؤ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک مقام پر ایک مسئلے پہ کھڑے ہو کے سوچو کہ آج اگر اللہ نے تمہیں جج بنایا ہے، کٹہرے میں تمہارا اپنا سگا باپ کھڑا ہے اور وہ مجرم ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اللہ کی قسم تو جج ہے، تیرے سامنے کٹہرے میں تیرا باپ، تیری ماں، تیرا قریبی رشتہ دار کھڑا ہے، اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، تو چاہے تو اسے بچا سکتا ہے، لیکن تو رب کے ساتھ کھڑا ہے، تو انصاف کا علم بردار ہے، اپنے سامنے رکھ اس مسئلے کو اور دیکھ کہ تو نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ آج باپ کی محبت تیرے اوپر غالب آتی ہے یا دین کا حسن تیرے اندر سے نکھر کر سامنے آتا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، باپ تو دور کی بات، تو ایک کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، ایک طرف شیطان تجھے بہکاتا ہے، تو ادھر کھڑا ہو کے دیکھ کہ اس بدی کو کرتے ہوئے تو اپنے رب کے خلاف چلنے لگا ہے یا شیطان کے حصے میں چلنے لگا ہے۔ ذرا غور تو کر کہ اگر تجھے اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑ جائے، اللہ کے لیے اگر تو کھڑا ہوا ہے، تیرا دل کہتا ہے کہ یہ کام کر، تیرا دل کرتا ہے کہ تو برائی کرے، تیرے سارے پردے رکھ دیے گئے ہیں، تیرے اللہ رب العالمین نے تجھے سارے کے سارے صلاحیتیں اور توانائیاں عطا کر دی ہیں، دوسری طرف شیطان نے سارے بدی کے راستے تیرے لیے کھول دیے ہیں، تیرے پاس طاقت موجود ہے، جلوہ اور حسن موجود ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو گناہ کر سکتا ہے، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، لیکن تو اپنی جان کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہو کے سوچ تو صحیح کہ کیا یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں۔ یہ ہے نبی کا مقام کہ آپ نبی کی بات کو مانیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جان تو کوئی جان ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم خباب بن ارت نے کہا تھا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنکا بھی چبھے اور خباب اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھا ہوا ہو۔ اللہ کی قسم دل یہ کرتا ہے اس ایک تنکے کے بدلے میں میری 1000 جانیں بھی قربان کر دی رہے محمد الرسول اللہ کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ صحابہ کی محبتیں کچھ ایسی تھیں، ان کی نسبتیں اور قربتیں کچھ ایسی تھیں۔ اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم محبت کے اعتبار سے کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمارے رونے ختم نہیں ہوتے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے خاکہ بنا دیا، فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں نے وہ کام کر دیا۔ اللہ کی قسم وہ تو جہنم کے اندر جانے ہی والا ہے، اس نے تو اپنا بیڑا غرق کر ہی لیا ہے۔ لیکن یار ہم تو جاننے والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کیا کیا فرامین ہیں، اس کے بعد بھی ہم دین
دین کی چھوٹی چھوٹی بات کو چھوڑ دیں، ہم داڑیاں بھی کٹوائیں، ہم اپنا لباس اور اپنی وضاقتہ بھی اللہ کے رسول کے خلاف رکھیں، اور ہم موسیقی بھی سنیں، ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم امانت کے اندر خیانت بھی کریں، بددیانتیاں بھی کریں، بے ایمانیاں بھی کریں، دھوکہ اور فراڈ بھی کریں، سود لیں بھی، سود دے بھی، کسی کا حق ماریں بھی، اور اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ حرمت رسول کے اوپر جان بھی قربان ہے، اللہ کی قسم کس منہ سے ہم کہتے ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مزہ تو تب تھا کہ جب ہم عمل کے رستے پہ چل کے واضح کرتے کہ کافروں تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، وہ تو 6 مہینے کے بعد یہ خاکے بنا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی غیرت کتنی باقی رہ گئی ہے، یہ زندہ ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جس دن یہ غیرت ختم ہو گئی، ہمارے آنے والی نسلوں کی جو وہ تربیت کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے، اللہ کی قسم آنے والی نسلوں کے بارے میں کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کے اسلاف نے کسی دور میں کافروں کو ناکو چنے چبوائے تھے، ہاں یہ وہی ان اسلاف کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کے دن میں جہاد کیا، رات کو اللہ کے راستے میں قیام کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو غسل کے طریقے کا پتہ نہیں، جن کو وضو کا علم نہیں، جن کو نماز کی کوئی فکر نہیں، جن کو صرف موسیقی سے شغف ہے، جن کو قرآن جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، جن کو مساجد سے دور بھاگنے کا شوق ہے۔ یہی لوگ کل کو جب ہمارے وارث بننے والے ہیں، ہماری قبروں کے اوپر یہ تھو تھو کریں گے۔ ہم کیا کریں گے میرا بھائی جب نبی کے ساتھ آج ہم بے وفائی کر رہے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ وفا کون کرے گا؟ النبی اولا بالمؤمنین، نبی تو زیادہ حق رکھتے تھے، نبی کا حق ہم نے کتنا کو ادا کر دیا، کتنا کو ہم نے نبی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم آج اللہ کی قسم قرآن کو پیچھا نہیں کرتے، ہم کہتے کہ اس کا ادب ہے، لیکن اس قرآن پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے ہم اس کو ہاتھوں سے اٹھا کر دور دور گندی جگہوں پر پھینک آتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی حق نہیں، جزدان اور حریر میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر یوں دور رکھ دیتے ہیں جیسے یہ کوئی دوا ہو جسے بچے کی پہنچ سے دور رکھنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دنیا کا ہر عمل بڑی آسانی سے کرتا ہوں، لیکن جب اس بارے میں بات کرنی پڑتی ہے تو نہیں مولویوں نے دین سکھانا ہے، فلاں نے دین سکھانا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ نے مولوی کی قبر میں نہیں پڑھنا، اس نے تو دین پڑھ کے اپنی آخرت کا جو بھی معاملہ کروانا تھا وہ کروا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے جب وہ آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہی میری قوم قرآن کو پس پشت ڈالنے والی، چومنے چاٹنے والی، لیکن عمل کے اعتبار سے آخری صفوں میں نظر آتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے بڑے گستاخ تو ہم تب بن جاتے ہیں جب ہمیں معلوم پڑ چکا ہوتا ہے، جب ہمیں علم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں نبی کا فرمان یہ، نبی کا حکم یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ، آپ کا عمل یہ، لیکن اس کے بعد بھی بندہ کہے کہ نہیں جی معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لوگوں کی ماننی پڑتی ہے، دین اتنی بھی سختی نہیں کرتا ہے، دین کے اندر نرمیاں ہی نرمیاں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ قرآن ذکر للعالمین ہے، یہ بڑی اعلیٰ اور عمدہ شریعت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بڑے اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مقام کو نہ سمجھا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا تو اللہ کی قسم ہمارا نبی کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ رشتہ اگر ٹوٹا تو یقین کیجئے شیطان تیار بیٹھا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کو اغوا کرے، شیطان ان کو اللہ سے غافل کر دے، فانساہم ذکر اللہ، شیطان اللہ رب العالمین کی یاد دلوں سے نکال دیتا ہے، پھر دین کی کوئی اہمیت نظروں میں باقی نہیں رہتی۔ اور آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں دین کی کوئی قدر نہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العالمین کی تم نے قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور ہم سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، یہ اللہ سے نہ ڈر ہو چکے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر لگتا ہی نہیں ہے۔
افا امینو مکر اللہ، کیا تم اللہ سے نہ ڈر ہو چکے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یاد رکھنا جو اللہ سے نہ ڈر ہو گیا، جو بے باک ہو گیا، بے حیا ہو گیا، جس نے حیا کو تار تار کر دیا، جس نے دین کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا، جو اللہ کو نہ سمجھ پایا، جو اللہ کے حبیب کے مقام کو نہ سمجھ پایا، جس نے ماننا نہ، وہ فرعون بھی ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، تیرے دل کے پانی میں ڈبو کر ہم تجھے نہ ماریں تو ہمیں رب نہ کہنا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ سے نہ ڈر وہی ہوتا ہے جس نے اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کروانا ہو، جس نے اپنے آپ کو تباہ کروانا ہو، اللہ سے نہ ڈر وہی ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی تو زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی تو میرے جسم کی ایک ایک حرکت کو نبی کے تابع ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ کے بندو، جہاں نبی نے حکم دیے ہوئے ہیں، واش روم میں جاؤ بایاں پاؤں اندر داخل کرو، گھر سے نکلو تو بایاں پاؤں باہر نکالو، چھوٹی چھوٹی حرکت تک کا علم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو بہت لائٹ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جب ایک درخت کے نیچے سے گزرے آپ جھکتے ہیں اس کی شاخ سے بچنے کے لیے، کئی سال گزر گئے، عبداللہ بن عمر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ درخت اور اس کی شاخیں موجود نہیں ہیں، لیکن جب وہاں سے گزرے تھوڑا جھکے پھر اٹھے، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے محبوب کو دیکھا تھا، یہاں درخت تھا، وہ جھکے، وہ اٹھ گئے، لیکن اللہ کی قسم آج وہ درخت موجود نہیں، سنت تو نبی کی موجود ہے، اس پر عمل تو کر سکتا ہوں۔ لوگ گئے ہیں، دیکھا ہے، عبداللہ بن عمر سواری سے اترے، دور جا کر بیٹھ کے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اٹھے اور واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ نے حاجت تو کی نہیں، استنجا تو کیا نہیں، لیکن آپ یہ کیا کر کے آئے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آپ نے وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، مجھے پیشاب آیا تو نہیں، لیکن نبی کا طریقہ تو موجود ہے، میں طریقے پر تو عمل کر لوں۔ اصل چیز ہی میرا بھائی یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے اوپر مہندی لگا کر مسجد میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ نے بھی داڑھی کے اوپر مہندی لگائی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ سب نے داڑھیوں کے اوپر مہندیاں لگائی ہیں، بھاگتا ہے گھر کی طرف اور جا کر ماں کو کہتا ہے میرے چہرے پہ مہندی لگاؤ۔ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے تیری تو داڑھی ابھی نہیں آئی۔ کہا لگا دو، اگر موت آ گئی اللہ نے پوچھ لیا نبی کی سنت تجھے پتہ لگ گئی تھی، عمل کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کا انداز تو یہ تھا، صحابہ کرام کا انداز تو یہ تھا، ایک مسلمان کا شیوا تو یہ تھا، وہ نبی کا وفادار تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں غلامی کا توق، یہ غلامی محمد کا توق ہم نے گلے سے کیوں اتار دیا؟ شاید کہ ہمیں وہ محبت نہیں رہی، ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام شاید کہ یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارا کوئی نقصان کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور اگر ان سے ہٹ گئے، ان سے کٹ گئے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی